بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نويت سنة الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ایک مرتبہ اور ہم اس ہفتے واری بابرکت اور علمی درس حدیث شریف درس بخاری شریف میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاضر ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث شریفہ کا فیض عطا فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے، لکھتے ہیں باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ بیان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد سے متعلق۔ اللہ نے جو قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم کو علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، تم کو علم میں سے عطا نہیں کیا گیا مگر تھوڑا ہی، یعنی مخلوق کو جو علم حاصل ہوا ہے، مخلوق کو جو علم عطا کیا گیا ہے، وہ کلی علم نہیں ہے، تھوڑا سا علم ہے۔ ہاں، مخلوق میں پھر انبیاء کی جو شان ہے، انبیاء کرام ہیں علیہ السلام، اللہ تعالیٰ پھر ساری مخلوق سے زیادہ ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، عام شخص خاص طور پر، کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، مجھے ہر چیز معلوم ہے، یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابل میں بالکل قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ بزرگان دین نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا ہے، سمجھانے کے لیے مثال دی۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے علم کے مقابل میں، انبیاء کے علم کے مقابل میں لوگوں کا علم اتنا ہی ہے جتنا کہ بڑا سمندر ہے اور اس میں چڑیا چونچ مارے تو اس کے منہ میں کتنا پانی آئے گا۔ بس مخلوق کا علم اتنا ہے انبیاء کے علم کے مقابل، تو کوئی کسی نبی کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بول سکتا کہ میرے کو بھی نبی کے برابر علم نہیں، کیونکہ انبیاء کو جو علم ملتا ہے وہ اللہ کی وحی سے ملتا ہے۔ سب کو جو علم حاصل ہوتا ہے وحی کے ذریعے نہیں ہوتا، وحی صرف نبیوں پہ نازل ہوتی ہے، دیگر پہ نہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ انبیاء کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے مقابل میں اتنا ہی ہے، گویا کہ حضور کا علم سمندر ہے اور چڑیا اگر چونچ مارے تو اس میں جو پانی حاصل ہوگا، اس انبیاء کا علم اتنا ہے۔ سمجھانے کے لیے فرمایا گیا، انبیاء کی شان بھی بڑی ہے، لیکن اللہ نے حضور کو جو علم دیا وہ دیگر انبیاء کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا، حضور کے علم کے متعلق کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، اللہ نے آپ کو وہ چیزوں کا علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے۔ کسی نبی کے بارے میں اس طرح کا ارشاد نہیں ہوتا۔
تو بات یہ ہے کہ مخلوق کا جو علم ہے وہ اللہ کے علم کے مقابل میں نہایت تھوڑا ہے. پھر اللہ کے علم کی شان الگ ہے، انبیاء سے بھی برتر، بلکہ حضور کے علم سے بھی برتر ہے اللہ کی شان. حضور کا علم بھی اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر عنوان قائم کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم کو علم میں سے جو دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے. اس کے متعلق پھر حدیث شریف جو ذکر کیے ہیں اس کے اندر ایک واقعہ ہے. چنانچہ روایت نقل فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العمش سليمان بن مهران عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بينما انا امشي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في خرب المدينة وهو يتوكل على عصب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا قال الأعمش هكذا في قراءتنا وما أوتوا. راوی ہیں اس حدیث شریف کے حضرت عبداللہ. جب جو ہے صرف عبداللہ کا ذکر ہو، عبداللہ بہت سارے ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب حدیث میں صرف عبداللہ بول کر نام آ جائے تو وہاں پر پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس درمیان کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، مدینے کے ایک گلی سے، فرماتے ہیں کہ وہ يتوكل على عصب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کے ساتھ ایک عصا تھا، آپ اس کو ٹکاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. فمر بنفر من اليهود، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک ویران جگہ سے حضور کے ساتھ جو ہے گزر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے تھے، اس کو ٹیک لگاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. حضور کا گزر یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا، ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی یہودیوں کی، اس کی یہودیوں کی. تو فقال بعضهم لبعض، جب وہ حضور کو دیکھے تو آپس میں بولنے لگے کہ سلوہ عن الروح، ارے بھائی ان سے پوچھو روح کے بارے میں. اس کے بارے میں؟ روح. اب یہ دیکھیے، یعنی یہودیوں کو بھی یقین ہے کہ جو چیز کا علم کسی کے پاس نہیں ہے وہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے، کیونکہ روح کا علم ایسا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے کو معلوم کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا چیز ہوتی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کیا. تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ سلوہ، ان سے پوچھو یعنی روح کے بارے میں. یعنی ان کو بھی یقین ہے کہ بھائی اللہ کے نبی کو وہ علم ہوتا ہے جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی. بات یہ تھی کہ بعض مسلمان نہیں ہوتے تھے، وہ دنیا کے لالچ میں، دنیا کے حص میں، دنیا کے فائدے کو دیکھ کر اپنی سرداری، اپنا مقام گر جائیں گا، لوگوں میں پھر اپنا جو دبدبا ہے ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں تو برابری ہے. اسلام میں آ کے پھر یہ زیادتی، اپنی طاقت، اپنا پاور چلتا نہیں.
تو وہ دنیاوی مفادات میں آ کے جو ہے اسلام سے محروم رہتے ہیں، لیکن ان کا دل بولتا تھا کہ نبی برحق ہیں آپ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہودی حضور کی مجلس میں آ کے چھینکنے کی ایکٹنگ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ چھینکنے، چھینک ایسا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حکم کیا ہے، کوئی چھینکا تو سامنے والا سننے والا کیا بول رہا ہے کہ رحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو حضور کی وہ دعا لینے کے لیے وہ چھینکنے کی ایکٹنگ کرتے تھے تاکہ حضور کی دعا میں لگے رحمک اللہ بولے، کیونکہ حضور اگر دعا کر دی اللہ تجھ پہ رحم کرے تو دنیا آخرت اس کی کامیاب ہوگی۔ لیکن کیونکہ نبی غافل نہیں ہوتے، نبی ارادوں سے بے خبر نہیں ہوتے، تو یہودی ایکٹنگ جب کرتے چھینکنے کی تو حضور دوسروں کو تو یرحمک اللہ کہتے، لیکن ان کو بولتے یہدیکم اللہ، اللہ ہدایت دے دے۔ تو یعنی ان کو بھی یقین تھا کہ ان کی آپ کی دعا مل گئی تو کامیاب ہے، آپ کی دعا مل گئی تو پھر نجات ہے اس میں۔ لیکن یہی دنیا کے معاملات میں آ کے جو ہے اس طرح کے ایمان سے محروم ہوتے تھے۔ تو بعض نے کہا بعض سے کہ ان سے پوچھو روح کے بارے میں، حضور سے پوچھو۔ تو بعض نے کہا کہ بھائی لا تسألوا، نہیں مت پوچھو بھائی، لا یجیب بشیء فیہ بشیء تکرہونہ، ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا فرما دے کہ جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، یعنی ہماری حقیقت کھل جائے، ہمارے خلاف کوئی بات ہو جائے، ہماری مرضی کے خلاف جو ہے کہ جواب مل جائے تو ہم کو ناپسند ہو، تو لہٰذا پوچھو ہی مت، کہیں جواب ایسا نہ ہو جائے کہ جس کو ہم ناپسند کرتے ہو، لہٰذا مت پوچھو۔ تو بعض نے کہا کہ نہیں لنسألنہ، ہم پوچھیں گے ضرور، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے آپ سے کہ بھئی روح کیا ہے۔ وقام رجل منہم، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا یہودیوں میں سے، فقال، اور کہا کہ یا ابو القاسم، اے ابو القاسم۔ ابو القاسم حضور کی کنیت ہے، کیونکہ آپ کے بڑے شہزادے جو تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابو القاسم حضور کی کنیت ہے۔ جیسے حضرت مولا علی کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن ہے، کیونکہ امام حسن حضرت مولا علی کے بڑے شہزادے ہیں، تو بڑے بیٹے کی طرف نسبت ہوتی ہے، سمجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، مر روح، روح کیا ہے؟ بتائیے کہ روح کیا ہے کہ اس کے نکلنے سے انسان بے جان ہو جاتا ہے، ہاتھ پہ ویسے ہی ہے، سب صحیح ہے، لیکن روح نکل گئی تو پھر زندہ جا کے مردہ ہو گیا، حرکت کر رہا تھا حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ روح ہے کیا چیز کے جس کے وجود سے انسان زندہ رہتا ہے اور جس کے نکلنے سے پھر انسان ختم ہو جاتا ہے، کتنا بھی طاقتور ہو کیا بھی نہیں۔ تو روح کیا ہے انہوں نے پوچھا۔ جب یہ روح کا جو معاملہ ہے انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کبھی، کہ انسان کے اندر روح جو پھونکی جاتی ہے، کب پھونکی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے ہیں، اور پھر جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرمائے کہ آدمی جو ہے 40 دن تک، کتنے دن تک؟ 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا، انسان پیدا ہونے سے پہلے جو مراحل سے گزرتا، نطفہ یعنی گندا پانی ہوتا، پھر 40 دن تک گاڑے خون کی شکل میں ہوتا، پھر 40 دن تک چبائی ہوئی بوٹی کے جیسا رہتا۔ 40 کتنے ہو گئے؟ 4 مہینے ہو گئے، ہو گئے نا؟ تو 4 مہینے تک بھی ابھی جان انسان کے اندر نہیں آتی۔ روح پھونکے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا کہ لکھ دیا جائے اس کے بارے میں، اس کا رزق لکھ دیا جائے کہ کتنا رزق ملنے والا ہے۔ تو رزق کا فیصلہ کب ہو جاتا؟ ابھی روح بھی پھونکی نہیں گئی، اسی لیے فرمایا گیا کہ محنت کرو، کوشش کرو، کمانے کی کوشش کرو، کمانے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ حضور کو فرمایا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال کمانا یہ نماز روزہ زکوٰۃ فرض کے بعد وہی فرض ہے، کیونکہ حکم حلال آئیں گے تو عبادت قبول ہونے والی، لیکن حکم یہ ہے کہ تم کو ملے گا وہی جو اللہ نے مقدر کیا ہے، تو لہٰذا حرام طریقے اختیار مت کرو،
ایسا نہیں کہ بھائی غلط طریقے پہ چلو میں کو زیادہ ملے گا، حلال طریقے سے جاؤ. وہ اپنا نظریہ ہے، اپنی فکر ہے، وہ بھی جتنا ملنے والا تھا اتنا ہی ملے گا. حضرت مولانا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے. آج کا دن مولا علی کا بھی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا، کیونکہ آج ہی کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کی جگہ پہ حضرت علی کا ہاتھ بلند فرمائے تھے، بلند کر کے فرمائے تھے من کنت مولا ہوں فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. نہیں، وہاں اعلان ولایت کا دن بھی ہے. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی مشہور تاریخ کے مطابق آج ہی قریب ہے. دعائیں باقیات. حضرت مولا علی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک فقیر کو آپ فرمائے کہ چل تجھے کچھ دیتا، مانگنے لگا. آپ فرمائے چلو گھر کو چلو کچھ دیتا. تو اندر تشریف لے گیا. باہر آگے دیکھے تو کیا ہے کہ فقیر موجود نہیں ہے. اور ادھر ادھر نظر دوڑائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے نا اوپر بیٹھنے کے واسطے وہ ہے. تو سمجھ گئے کہ انہوں نے دیکھے بھاگ گیا. باہر جب آپ نکلے تو دیکھیے کہ ایک آدمی وہ لے کے آپ فرمائے کہ یہ تو میری زین ہے. تو آپ نے بولا حضرت میں ابھی بازار سے خرید کے لا رہا ہوں. کیا بازار سے ابھی خرید کے لا رہا ہوں میں اس کو. تو حضرت سمجھ گئے کہ لے جا کے بیچ دیا. آپ فرمائے کتنے میں خریدے تم، کتنے میں بیچا ہو تم کو؟ تو بولے 1 درہم کے بدلے. حضرت مولا علی فرمائے کہ میں بھی تو اس کو 1 ہی درہم دینے والا تھا. اگر روک کے حلال طریقے سے لیتا بھی تو اتنا ہی ملنے والا تھا، چوری کر کے لیا تو اتنا ہی ملا. تو ملنا اتنا ہی ہے جو مقدر ہے. مرضی ہے کہ آپ حلال طریقے پہ چلو یا حرام طریقوں پہ اختیار کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رزق میں تاخیر تم کو اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جائے. نہیں کمائی نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، زیادہ چلو غلط چالیں کریں گے. نہیں، حضور فرمائے رزق میں تاخیر تم کو نافرمانی کی طرف نہ لے جائے. سنو، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں نماز پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں ہو رہا چلو سب چھوڑ. نہیں، وہی طریقہ کرنا ہے. اللہ کی مرضی ہے کہ کب اللہ کا فیصلہ ہو تو رزق لکھ دیا جاتا. انسان اس کی اجل یعنی موت کب آنے والی ہے وہ لکھ دیا جاتا. سمجھے؟ اور پھر یہ کہ نیک بختی کی زندگی گزارے گا یا بدبختی کی زندگی گزارے گا، یہ اور کیا عمل کرے گا. یہ 4 چیزیں اس وقت لکھ دی جاتی ہے جب ابھی روح بھی پھونکی. 4 مہینے کے بعد یہ لکھے جانے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. تو یہ انسان کے آغاز کا عالم ہے. نہیں، پھر انسان جب مرتا ہے اس کی روح نکلتی ہے تو پھر اس کی شان الگ ہے. کافروں کی موت الگ ہوتی. حدیث شریف میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے اس کے جسم سے، فرشتے اس کو آسمانوں میں لے کے جاتے ہیں تو ہر طرف خوشبو پھیلتی ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے خوشبو آ رہی، کہاں سے خوشبو آ رہی؟ بولے فلاں مومن کی روح کا. وہی کافر کی روح اگر نہیں آسمان پہ لے جایا جاتا تو ہر طرف بدبو پھیل جاتی. فرشتے نفرت کرتے کہ یہ کون آ گیا ہے، کہاں سے بدبو آ گئی ہے. نہیں. اور حضرت محدث سے لیکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا اچھی ایمان افروز بات بیان فرمائی حیات النبی کے حوالے سے کہ حضور زندہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک جب آپ کے جسم اطہر سے نکالی گئی تو پھر آسمانوں پہ لے جایا گیا، ہر طرف لے جایا گیا، لیکن کوئی جگہ آپ کی روح کے مناسب نہیں پائی گئی. تو پھر آپ کی روح پاک کو آپ کے جسم میں ہی لوٹا دیا گیا، کیونکہ اس جسم اطہر سے بہتر کوئی مقام نہیں تھا. اسی لیے کہا گیا نا سب علماء کا اتفاق ہے، مقلدین غیر مقلدین سن، کہ حضور کے جسم اطہر کو لگنے والی مٹی عرش الہی سے بہتر ہے. کہ عرش پہ تو اللہ تو نہیں ہے نا، ایک نسبت ہے باقی عرش. اب کعبۃ اللہ کو اللہ کا گھر ہو تو نوز باللہ اللہ بیٹھے ہوئے، ایک نسبت ہے. لیکن یہاں حضور تو موجود ہے، جسم اطہر ہے. وہ جو جسم اطہر کو لگنے والی مٹی جو ہے عرش اعلیٰ سے جو ہے افضل ہے فرمایا گیا. یہ روح کے معاملات ہیں. روح کے بارے میں بہت ساری کتابیں ہیں. علامہ ابن جوزی کی کتاب خاص طور پہ کتاب روح کے نام سے میں کہتے دیکھ رہا تھا سرسری طور پہ، یعنی اس میں بہت تفصیل سے لکھے ہیں انہوں. اس میں یہ بھی لکھے ہیں کہ جب کوئی اپنے کسی جان پہچان کے
مرحومین میں سے کسی کے قبر پہ جاتا ہے تو آپ پورے دلائل سے لکھے ہیں کہ ضرور میت آنے والے کو جانتا ہے. علامہ ابن جوزی کی بات کر رہا ہوں، کوئی چھوٹے عالم کے پورا تفصیل سے پورے عنوانات قائم کر کے بتایا انہوں نے. پھر روحیں آپس میں کیسا ملتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا کیسا استقبال ہوتا ہے، ساری تفصیلات قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے بیان فرمائی ہے. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا یہودیوں کی جماعت کے پاس سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سے پوچھو روح کے بارے میں. بعض نے کہا کہ ارے مت پوچھو، ایسا نہ ہو جائے کہ ایسی چیز وہ بیان کریں گی جس کو تم ناپسند کرتے ہو. تو ایک نے کہا کہ نہیں، ہم ضرور پوچھیں گے آپ سے. تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اے ابو القاسم، یہ روح ہے کیا؟ روح ہے کیا؟ ایسا کیا تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار فرمائے. حضور اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں فرمائے، خاموشی اختیار فرمائے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انہ یوحی الیہ، مجھے محسوس ہوا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. فقمت، میں کھڑا ہو گیا، خاموش کھڑا رہا، کیونکہ علامت ظاہر ہو جاتی تھی کہ حضور پہ وحی نازل ہو رہی ہے، اس کے آثار نظر آتے تھے، مختلف اس کی علامتیں تھیں. تو محسوس ہوا کہ حضور خاموشی اختیار فرمائے اللہ کے حکم کا انتظار کرنے کے لیے، اللہ کا ارشاد کا انتظار کرنے کے لیے، اور میں کھڑا ہو گیا. فلما انجلى، جب وہ وحی کے نازل ہونے کی کیفیت ختم ہو گئی، فقال، تو حضور نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آیت نازل ہوئی 15واں پارے کی، کہ اے حبیب وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. اے حبیب وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجیے ان سے کہ روح میرے رب کے معاملات میں سے. کس میں سے ہے؟ رب کے معاملات میں سے ہے. وَمَا أُوتُوا، ایک قرأت جیسا کہ بیان کیا گیا. اب جو قرآن میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ نہایت تھوڑا ہے، اتنا نہیں ہے کہ تم روح کی حقیقت کو سمجھ سکو. تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے، اتنا علم تم کو نہیں دیا گیا کہ تم کیا کر سکو. اچھا حضور کو نہیں فرما رہے اللہ تعالیٰ، آپ کو نہیں دیا گیا، نہیں بول رہے اے حبیب آپ ان سے فرما دیجیے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ حضور کو نہیں معلوم تھا، بلکہ نہیں ہوا. حضور کو ارشاد ہوا کہ ان سے بول دیجیے کہ تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ نہایت تھوڑا علم ہے، تم روح کی حقیقت کو سمجھ. اب جو روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تو خدا کی حقیقت کو سمجھ سکتے نہیں، اپنے عقل سے سوچ سکتے خدا کے بارے میں. تم روح کا اور حقیقت نہیں سمجھ سکتے جو مخلوق ہے. روح بھی ایک مخلوق ہے، تو پھر جو خالق ہے، خالق کائنات ہے، اس کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا، آ کے بولتا کہ بولو آسمان کون پیدا کرے، تو اللہ پیدا کیا. زمین کون پیدا، سوال کرنا شروع کر، زمین کون پیدا کی، اللہ پیدا کیا. فلاں چیز کون پیدا کی، اللہ. فلاں چیز، پھر ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے اللہ کو کون پیدا کرے، نعوذ باللہ. حضور فرمایا ایسا خیال آئے تو لاحول پڑھو اور سوچنا بند کر دو. سوچیں گے تو تمہاری عقل اتنی نہیں ہے کہ تم اللہ کی حقیقت کو جان سکو. روح کو حقیقت کو نہیں سمجھ سک رہے تو اللہ کی حقیقت کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جنت میں جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. تو یہ سارا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا. تو عنوان امام بخاری یہی قائم کی ہے کہ بندوں کو جتنا بھی علم ملا ہے وہ سب تھوڑا ہے. جب تھوڑا ہے تو علم پہ غرور تکبر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ اور ایک جگہ پہ فرمایا قرآن مجید میں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا سب سے زیادہ میرے کو علم ہے. نہیں نہیں، انبیاء بھی نہیں بولتے تھے ویسی بات. سمجھے حضرت موسیٰ ایک مرتبہ اس طرح سے فرمائے تھے تو تنبیہ ہو گئی تھی. پھر تو غرور نہیں کرنا، میرے کو علم آ گیا، تکبر نہیں کرنا. جو بھی علم ہے تھوڑا ہی ہے. فرمایا گیا نا کہ علم دو قسم کے، ایک علم وہ ہے جو رحمان کی طرف سے، سمجھے، نیک علم ہے، علم نافع. کون سا علم ہے وہ؟
کہ جس کے علم کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر تواضع آئے، انکساری آئے، عاجزی آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ علماء کون ہے؟ فرمائے اللہ تعالیٰ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہی علماء. اس کے برخلاف اگر علم کے ساتھ غرور آ گیا، تکبر آ گیا، تو پھر وہ ابلیس کا ہے. یہ فرق ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی علم ملا ہے وہ تھوڑا ہے بندوں کے لیے. پھر نبیوں کا علم سب سے پھر برتر ہے، پھر نبیوں میں پھر حضور کا علم سب سے زیادہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کو جو بھی علم ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے. تو روح کی حقیقت کسی پہ آشکار نہیں کی گئی، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے بتانے پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. آج تک بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم روح کو جان لیے، ہم روح کی حقیقت کو جان لیے. آج تک اتنی ترقیاں ہو گئی، کیا کیا معاملات ہو گئے، انسان چاند پہ پہنچ گیا، لیکن روح کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکا. تو قرآن کی سچائی، قرآن کی حقیقت جو فرمائے کہ روح میرے رب کے معاملات میں سے ہے، اس کو تم جان نہیں سکتے. تو آج تک نہیں جان سکے. قرآن کی بات غلط کبھی نہیں ہو سکی ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر غرور سے، تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری روح کو کامل بنانے والے ہوں، ہماری روح کے اندر تقوی اور پاکیزگی پیدا کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے. آج کا جو دن ہے 18 ذو الحجہ کا جو دن ہے، ایک تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اسلام کی تاریخ کا بہت ہی دردناک واقعہ ہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. آپ پڑھ نہیں سکتے، اتنا زیادہ تکلیف کا واقعہ ہے کہ کیسے بدبختوں نے آپ کو شہید کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو آپ کا لقب ہے ذو النورین، دو نور والے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، ایک کے بعد دیگر. حضرت بی بی رقیہ کا نکاح کی، ان کا وصال ہوا. حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پھر آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ساری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر آتے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئیں. ایک نبی کی ایک بیٹی آ گئی تو شرف میں اضافہ ہو گیا. حضرت عثمان غنی کا مقام دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگر نکاح میں دیا، بلکہ ان کا جب انتقال ہوا تو حضور فرمایا کہ میری اور بیٹی ہوتی تو ان کا بھی نکاح فرما. حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح تو حضرت مولا علی سے ہو گیا تھا. اسی لیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ذو النورین، دو نور والے، کیونکہ دو حضور کے بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی. عثمان غنی، غنی آپ کا لقب ہے. غنی دولت مند کو بھی کہتے ہیں. آپ مال و دولت کے اعتبار سے بھی غنی تھے، اور حضور نے جو فرمایا ان الغنى غنى النفس، اصل دولت مندی دل کی دولت مندی ہے. تو دل کے بھی بڑے دولت مند. مدینہ شریف میں ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، بیر روما کہا جاتا تھا، اور وہ یہودی کے قبضے میں تھا. مسلمانوں کو زیادہ قیمت دے کے جو ہے پانی دیتا تھا. مسلمان پریشان ہو گئے تھے، میٹھا پانی ملتا نہیں تھا. ایک مرتبہ پھر وہ تیار ہو گیا اس کنویں کو بیچنے کے لیے، کہ ٹھیک ہے میں بیچنے کے لیے تیار ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس بیر روما کو خرید کر اس کے بدلے میں جنت میں اپنا گھر خریدے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی صرفے سے اس کو خریدا، اور چاہتے تو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے. جنگ تبوک کے موقع پہ اللہ اکبر، سب سے زیادہ جنگ تبوک کے موقع پہ جنہوں نے تعاون پیش کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اس وجہ سے ان کا لقب ہی پڑ گیا تھا کہ لشکر کو تیار کرنے والے، مجہز کہا گیا کہ لشکر کو سارا تیار کیے. اتنا پیسہ دیے تھے، اتنے گھوڑے دیے تھے جنگ تبوک کے موقع پر. تو ہر جب بھی موقع آیا اس وجہ سے آپ کو عثمان غنی کہا گیا. اور پھر جامع القرآن آپ کا لقب ہے، قرآن کو جمع کرنے والے. آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں آسانی سے، یہ احسان ہے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اگرچہ کہ کتابی شکل میں قرآن کو حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، لیکن چونکہ قرآن جو ہے مختلف لغات میں نازل ہوا تھا، 7 لغات میں، جیسے لہجے ہوتے ہیں مالک ملک اس طرح کا، تو لوگ بس کنفیوز بھی ہوتے تھے. جب پھر نئے مسلمان ہونے کے دوسرے علاقے اسلام میں آنے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی لغت پہ پھر قرآن کو جمع فرمایا اور اس کے کئی نسخے بنا کے پھر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے. آج جو قرآن مجید ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں کا نتیجہ. اس وجہ سے آپ کو جامع قرآن کو جمع کرنے والے کامل الحیات کو کہا جاتا ہے. حیا کے اعتبار سے بہت کامل. روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے، حضرت ابوبکر آئے حضور ویسے تشریف فرما رہے، حضرت عمر آئے حضور ویسے تشریف فرما، حضرت عثمان آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے وغیرہ کی طرف توجہ فرمائے. تو لوگ بولے یا رسول اللہ کیا بات ہے، ابوبکر آئے تو ویسے ہی آپ تشریف فرما دیں، عمر آئے تو عثمان آئے تو آپ اہتمام فرمائے، کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس سے کیسے حیا نہ کروں، اس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. وہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مجھے بڑا مرتبہ آیا، لیکن شہادت کا جو واقعہ ہے بہت دردناک ہے کہ کئی دنوں تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، غلط فہمی پھیلا دی گئی، یہ افواہیں پھیلا دی گئی، الزام آپ پہ لگا دیا گیا کہ رشتے داروں کی طرف داری کر رہے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں. آپ آ کے کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی ان کو چھت پہ آ کے کہ کیا میرے بارے میں حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا، کیا میرے روما کو میں نہیں خریدا تھا، کیا یہ شرف مجھ کو حاصل نہیں ہے؟ تو سب ماننا ہے. اب دن مردے جب ہو گئے تھے تو پھر کوئی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. میرے البار میں حملہ کیا گیا، چھت پہ سے پھر کر داخل ہوئے. اس وقت آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو فرمایا گیا کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تھی، پہلے پارے کے ختم کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ ان کو دیکھ لے گا، اللہ ان کے لیے کافی ہے. تو یہ آیت کریمہ پہ آپ کے خون کے خطرات گرے تھے. اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو اور آپ کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے. پھر آج کا دن حضرت مولا علی کے لیے اور سب مومنوں کے لیے شرف کی بات ہے کہ غدیر خم کی علاقے میں جب پہنچے، صحابہ کی بڑی جماعت تھی حضور کے ساتھ، حضرت سیدنا عمر بھی موجود تھے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کا ہاتھ بلند فرمایا اور فرمایا کہ من کنت مولا فعلیہ مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہے. حضرت عمر کہنے لگے کہ اے علی، آج سے تم ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے. مولا کے معنی دوست بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، مددگار بھی ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں حضور کی محبت ہو اور حضرت علی کی محبت نہ ہو. حضرت علی کی محبت حضور نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی. فرمایا کہ اے علی، تم سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی تم سے بغض رکھے گا. یہ کوئی جماعت یا فرقے کی پہچان نہیں ہے، یہ ایمان کی پہچان. حضور کی محبت کا راستہ حضرت علی کی محبت سے ہو کے جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا. پھر فرمایا کہ اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کر اور میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت. اہل بیت کی محبت کے بغیر حضور سے نسبت، حضور کی محبت کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. تو آج کا دن حضرت مولا علی کی ولایت کا دن ہے، اسی وجہ سے آپ کو مولا علی کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کامل محبت ہم کو نصیب فرمائے، آپ کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، ہر مشکل کو آسان فرمائے. رب تعالیٰ جتنے حاضرین ہیں اور دو خواتین سب کی جائز تمنا کی تکمیل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث شریفہ کا فیض عطا فرمائے، ہر طرح کے بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.